آگے بڑھا اور حضرت الامام کی مسند پہ بیٹھ گیا، اٹھا دیا، تیری بادشاہت ہوگی دمشق میں ہوگی جہاں بھی ہوگی، یہ رسول اللہ کے خادم کی مسند ہے، یہاں وہی بیٹھے گا جو حدیث رسول پڑھاتا ہے، اٹھو اور سامنے جا کے بیٹھو۔ بادشاہ بھی اچھے تھے، کوڑے نہیں مارے، پابندے سلاسل نہیں کیا، اور کچھ نہ ہوتا کم از کم مسیتوں تک کڈ ہی دیں نا۔ چودھری میں ہاں، مولوی نو تنخواہ میں دینا تے مولوی میرے منڈیاں نو پڑھان تو انکار کر دے۔ اٹھا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اب بادشاہت میں کچھ خصلتیں تو ہوتی ہیں نا۔ حضرت امام مالک کا طریقہ کار یہ تھا پڑھانے کا رحمت اللہ علیہ، خود سارا جتنا پڑھانا ہوتا وہ احادیث لکھ کے لاتے، تیار کر کے لاتے، اور شاگردوں میں سے کسی اچھے پڑھنے والے کو دیتے کہ بھئی یہ پڑھو، اور مجمع سارا سنتا، اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں تشریح کرتے، جو مسائل بیان کرنے والے ہوتے اس کی وضاحت خود کرتے، عبارت حدیث رسول کی شاگرد پڑھتے۔ ہارون الرشید کہتا ہے، سامنے بیٹھ گیا، کہتا ہے حضرت الاستاذ میری خواہش ہے کہ آج آپ پڑھیں، حدیث رسول کی قرات آپ کریں۔ فرمایا نہیں، مالک کی مجلس کا ایک وقار ہے، میں بادشاہوں کے کہنے پر اپنے طریقے تبدیل نہیں کر سکتا۔ معان بن عیسیٰ ان کے اجل شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے معان اٹھو اور رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ کیا وقار تھا، کیا عظمت تھی ان کی، احقاق حق میں اتنے بے خوف۔ بات کی اگر صحیح ہے تو اس کی تائید کے لیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تقریباً 128-29 ہجری تک بنو امیہ کا دور چلا، اس کے بعد پھر آپ کی رحلت تک بنو عباس کی خلافتیں، بنو عباس اور بنو امیہ کی آمیزشیں، خوارج کا ظہور، بے شمار فکری فتنے، اہل بیت رسول کی کئی سارے لوگوں نے وقت کے حکمرانوں کے خلاف خروج بھی کیا، سارے فتنوں سے اپنا دامن بچا کے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے۔ بڑی مجلس ہے، ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے، آپ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عظمت والا کسے سمجھتے ہیں؟ اور سوال کرنے والا اپنے آپ کو علوی کہلاتا ہے۔ معاشرے میں ایک شورش بپا ہے، اور اس قسم کے فتنوں میں کہ جب فضائل علی دیگر اصحاب پہ ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ تحریکیں کھڑی ہیں، سائل سوال کرتا ہے آپ کے نزدیک صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ایک لمحہ توقف نہیں کیا، فوراً کہا ابو بکر۔ اتنی جرت؟ کہا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ کہا اس کے بعد؟ فرمایا عثمان ابن عفان۔ تاریخ یہ واقعہ لکھ کے حیران ہوتی ہے کہ جب بات بے بات تلواریں سونت دی جاتی تھیں اور گردنیں اڑا دی جاتی تھیں، امام مالک کو اللہ نے اتنا حوصلہ اور جرت دی کہ علوی کے سوال میں عامت الناس کے مجمع میں فوراً کہا میں اسی مسلک پہ ہوں جس پہ میرے آبا تھے، کہ
سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ابو بکر کو عطا کی رضی اللہ عنہ. لیکن یاد رکھو، مفتی تھے، مرجع خلائق تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، رسول اللہ کی حدیث کے صحیح معنوں میں خادم تھے، اپنی ہر بات کو حرف آخر نہیں کہتے تھے. ہمارے ہاں تو خیر ہر بندہ مفتی ہے نا، اور مفتی بھی اتنا بڑا کہ اس کا فتویٰ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو زبان سے کہہ دیا وہی دین ہے. اسپین سے یا اندلس سے ایک سائل آیا، اس نے سوال پوچھا اور وہ کہتا ہے حضرت میں 6 مہینے کا سفر کر کے آپ کے پاس سوالات پوچھنے آیا ہوں. سمجھیے میرے بھائیوں مسئلہ. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، اولاً تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فون پہ ہی ہم انہیں سارا دین سمجھا دیں، اور اگر زحمت کریں مسجد میں آ جائیں اور بدقسمتی سے مولوی نہ ملے تو جو دوسری دفعہ فون ہوتا ہے نا وہ پھر سننے کے قابل ہوتا ہے. 2 بجے بھی گئے سی، تسی اتنے کون نہیں سی گئے، ہوں اسی پھر بیٹھے ہم سیتے، تسی کس ٹائم ملتے ہوں جی. یہ میں اپنی سنا رہا ہوں، کسی کا لطیفہ نہیں سنا رہا. یہ بندہ 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہے. ابو عبداللہ امام مالک کی کنیت ہے. 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں مسائل پوچھنے، اور آپ میرے سوالوں کے جواب میں کہہ رہے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. لوگ کیا کہیں گے؟ بات سمجھو ذرا. ہمارے ہاں مولوی مارے گئے اس مسئلے میں، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی مسجد کا مولوی اور اسے مسئلہ نہیں پتا. فرمایا جا کر لوگوں کو کہہ دینا کہ وہ اچھا مولوی نہیں ہے. اللہ کی قسم امام مالک کہتے ہیں. اہل اندلس کو کہہ دینا کہ مالک اچھا مولوی نہیں ہے، اسے آتا ہی نہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بات ذہن میں آ گئی. کسی نے آ کے سوال کیا تو آپ نظریں جھکا کے بیٹھ گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے سوال سنا نہیں. انہوں نے پھر تھوڑا بلند آواز سے اپنا سوال دہرایا تو فرمایا میں نے سن لیا ہے. تو حضرت بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے غور کرنے دو، سوچنے دو، اگر کوئی بات ذہن میں آ گئی تو بتا دوں گا. تم کیا چاہتے ہو کہ الٹا سیدھا فتویٰ دے کے قیامت کے دن الٹا لٹک جاؤں؟ اور سیدنا امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں لا ادری نصف العلم. مولوی کا، مفتی کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ آدھا علم ہے. نہیں سمجھے بات؟ آدھے علم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پوچھا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو مجھے احساس ہوگا کہ یار یہ مجھے ڈھونڈنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. میں جاؤں گا اپنے کسی شیخ کے پاس، کسی سے رہنمائی لوں گا، کوئی کتاب کھنگالوں گا، کوئی مسئلہ ڈھونڈوں گا، اور اگر غلط بتا دیتا آپ کا بیڑا بھی غرق کرتا اور خود بھی صحیح کا تلاش کے لیے کبھی ہمت ہی نہیں. ٹائم تو گزر گیا نا. امام شافعی کہتے ہیں لا ادری کہنا آدھا علم ہے. اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہدت مالکا وقد سئل عن 48 مسئلہ. میں مالک کے پاس موجود تھا، ان سے 48 مسئلے پوچھے گئے. فقال فی 32 منها لا ادری. 38 کے جواب میں آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. کتنے پوچھے؟ کڈا کہ بڑا مولوی ہونا. 48 سوال پوچھے نے، 38 کے جواب چنے کیا مینوں نہیں پتا، انہوں کڈو پرا. کوئی تگڑا لیا ہو جڑا جھوٹے مسئلے بنا بنا کے چھڈی رکھے.
پر مجھے نہیں معلوم. کوئی ایسی کمزور بات رسول اللہ سے حدیث موجود نہیں، صحابہ کرام کا عمل سامنے نہیں. اور امتیوں، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے. اگر امام مالک کو ہر مسئلے کا جواب نہیں آتا تو دنیا میں کون ہے جو ہر مسئلے کا جواب دے سکے؟ سمجھو، اگر امام مالک پوری شریعت کی تشریح کے قابل نہیں تو امت میں کون ہے جس کی ہر بات کو دین قرار دے کے اس کی پیروی کی جا سکے؟ ائمہ میں، محدثین میں سب سے بڑے امام ہیں یہ، قدیم العمر بھی ہیں اور مدینہ کے بسنے والے، براہ راست جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا پورا علم میرے پاس نہیں ہے تو اور کون ہے جس کی ہر بات کو آپ دین قرار دے کے مانتے ہیں؟ دلیل چاہیے ہر بات پہ. اللہ اکبر. اور سن لیجئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من ترک قول لا ادری اصیبت. جو مولوی اس چکر میں آ جاتا ہے نا کہ لوگ یہ نہ کہیں مولوی سے پوچھا تھا اسے جواب ہی نہیں آتا، وہ مر گیا. دنیا میں علامہ اور محقق الاثر اور نہ جانے کیا کچھ کہلائے گا، لیکن قیامت کے دن ان جھوٹے فتووں کی وجہ سے پکڑا جائے گا.